السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دون اللہ إن كنتم صادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 23 اور 24 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، میرے عزیزو توجہ کی ضرورت ہے۔ آغاز کتاب مقدس میں فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر یہ وضاحت ہو گئی، اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرما دی کہ یہ کتاب مقدس ایک قانون ہے، آرڈیننس ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے، لہذا اس کی پیروی کرو۔ اور پھر 3 انسانی گروہ اللہ نے ارشاد فرما دیے اور دلائل سے بات کی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو اے انسانوں۔ کیوں؟ اس پر اللہ نے پورا تدبیری نظام ارشاد فرمایا جو پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ اب پھر اللہ رب العزت دلائل سے بات کرتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب مقدس سچی رہنمائی اور قانون اور ضابطہ، ایک سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو کلیئر کرو کہ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو، شک کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی۔ ایک تو شک ہے کہ جس نے یہ کتاب مقدس نازل کی ہے وہ نازل ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے اس کو دور فرما دیا کہ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں گڑھی، یعنی یہ قانون اللہ نے نازل کیا ہے، آرڈیننس اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ نے جو نازل کیا ہے تو اللہ کی اپنی پارلیمنٹ ہے مالا اعلیٰ کی، اس مقدس پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا ہے اور پھر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ جس قانون کو نازل فرماتے ہیں وہ تو بڑا جامع معنی ہوتا ہے، اس میں کوئی خامی کمزوری کا اندیشہ بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا شک خود انسانوں کے اندر خود ساختہ ہوتا ہے، ضد، تکبر، غرور۔ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے یہاں چیلنج فرمایا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، توجہ رکھیے ترجمے پر بھی، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم ہو، فی رَيْبٍ شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ یہاں ذرا 2 چیزوں پہ توجہ کیجئے۔ اللہ نے فرمایا نزلنا، ہم نے نازل کی،
تو نزول قانون قرآن مقدس کلام مقدس کا ایک سسٹم ہے جس میں اللہ کا ایک نظام ہے باقاعدہ، تو اس نظام کو اللہ نے سامنے رکھ کے فرمایا نزلنا، ہم نے نازل کی۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ کلام مقدس کو نازل کرنے والے، لانے والے، وہ تو جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ دوسرا، عابدینہ، ہمارے بندے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے، اور عبد عبودیت سے ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو قرب، جو تعلق عبودیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اللہ کے جو بندے ہیں، جو غلام ہیں، جو اللہ سے قریبی تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے عزیزو، یہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ عبد اور عبودیت ہماری اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر آپ نے جو سچی جماعت تیار کی صحابہ کرام کی، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قانون، اس سسٹم کے بارے میں، اس آرڈیننس کے بارے میں تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لاؤ اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت۔ دیکھو، کسی بھی قانون کے پہلے الفاظ ہوتے ہیں۔ کوئی آئین جو لکھا جاتا ہے تو پہلے اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اسی کی بنیاد پر آگے آئین تشکیل پاتے ہیں۔ اور پھر جو قانون بنتا ہے، جو الفاظ ہیں، اس کے نتائج میں اس کی ذیلی شکیں بھی ہوتی ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے اس قانون کا؟ سسٹم کو مینٹین کرنا، انسانی سماج کی ترتیب و تشکیل کرنا، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا رکھنا، اسی کو سیاسی نظام کہتے ہیں۔ تو یہ قانون، سیاسی نظام، پیچھے معاشی نظام آپ نے ڈسکس کیا تھا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے، یا تو اس پر عمل کرو، من و عن جیسے اللہ نے نازل فرمایا اپنے بندے پر، اور اگر شک ہے تو لے آؤ۔ میرے عزیزو، عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت کے بڑے ماہر تھے، عرب تھے، ظاہر عربی جانتے تھے، تو الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ دوسرا، قرآن کا جو اعجاز ہے وہ صرف الفاظ کا نہیں ہے، اس کی قرآن پاک کے پھر قانون کی حکمتیں ہیں، اس کا عملی سماجی نظام ہے، سیاسی نظام ہے، اداروں کی تشکیل ہے۔ تو اللہ نے ان کو چیلنج دے دیا کہ آپ اس جیسی پہلے الفاظ کی حوالے سے تو کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ نہ وہ الفاظ کی لا سکتے ہیں، نہ اور کی، آگے اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن پہلے اللہ رب العزت کا بیانیہ دیکھیے، وَادْعُوا، اور بلاؤ، شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو جتنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تم نے یہ بت رکھے ہوئے ہیں، یا سیاسی طور پر مالک اپنا سمجھتے ہو، خدا سمجھتے ہو، ان کو کہو کہ یہ لے آئیں۔ اس کی میرے عزیزو بڑی تفصیلات ہیں تفسیر کے اندر، لیکن اللہ نے اس کا جواب جو دیا بس اتنا سن لیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ کہتے ہیں پس اگر تم ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے۔ لن، حرف لن، یعنی مطلب ہرگز نہیں کر سکتے۔ او بھائی کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے جو قانون تشکیل دیا ہے وہ تو ایک ایک شک کو واضح کرتا ہے، انسانی فطرت، اس کا مزاج، اس کے نوعی تقاضے، دائرے پورے اللہ جانتے ہیں، اور اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اور تمہارا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ تو انسانی عقل کے مطابق ہوتا ہے، ظاہری اسباب کے مطابق ہوتا ہے، سائنس بھی تو یہی ہے۔ تو اللہ کے قانون کے مقابلہ تم کر سکتے ہو؟ نہیں، لن تفعلوا، ہرگز نہیں تم کر سکتے۔
میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ نے جو فکر اور فلسفہ ہمیں دے دیا، توحید، اللہ نے جو عدل کا سیاسی اور معاشی اور سماجی نظام دے دیا ہے، وہ ظلم کے مقابلے میں ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جو سائنس، جو عقل، جو دماغ، جو ریسرچ، جو ارتقائی مراحل اللہ نے بتا دیے ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے۔ اگر تم عمل نہیں کرتے تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ دلائل کو بھی نہیں مانتے، تو جو قانون کے کافر ہوتے ہیں یعنی انکار کرنے والے، ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے؟ دنیا کا یہ جو تم نظام نافذ کرتے ہو، آئین اور قانون جس کو کہتے ہو، اگر عوام اس پر عمل نہ کرے تو پھر کیا کرتے ہو؟ جرمانے نہیں کرتے، تم سزائیں نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں پھر تیار ہو جاؤ، تم اس قانون کے کافر ہو، ڈسپلن کے منکر ہو، نظم و ضبط کے منکر ہو، فاتقوا النار التی، پس ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ کون سے لوگ اس کا ایندھن ہے؟ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، جن میں نفاق ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزو یہ غلط بات نہیں، ہر ملک، ہر حکمران اپنے کافروں کو سزائیں دیتا ہے، تو اللہ بھی پھر سزائیں دیں گے۔ اور سزا کس کی ہے؟ جہنم کی۔ والحجار، اور پتھر، پتھر کون سے؟ جو تم نے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، یہ معبودان باطل پتھروں کے بنے ہوئے۔ اور اسی طرح جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، دل میں عشق کرتے ہو، وہ پتھر ہے، تمہارے دل میں نقش ہو چکے ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکرین کے لیے جہنم ہے، کافروں کے لیے جو قانون کے منکر ہے، ڈسپلن کے منکر ہے، نظم و ضبط کے منکر ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھیے، اللہ رب العزت ہمیشہ غفور الرحیم ہے، لیکن ڈسپلن، نظم و ضبط اور قانون الہی، فرمان شاہی کے جو منکر ہیں، ان کو دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم ہے۔ دنیا میں جب تم قانون توڑتے ہو تو جہنم ملتی ہے نا، وہ جہنم کیا ہوتی ہے بھلا؟ جب کسی کو سزا دیتے ہیں تو یہ جہنم ہے، جرمانے کرتے ہیں تو جہنم ہے۔ تو اللہ کے فرمان شاہی کو توڑنے والے دنیا میں تباہ نہیں ہوں گے؟ کیسے ترقی کریں گے؟ اللہ تو ترقی دینا چاہتے ہیں، ترقیات کے مراحل بتائے اللہ نے، تو جب ہم ان کے منکر ہوں گے تو کیسے ترقی کرو گے؟ زوال میں چلے جاؤ گے، اور زوال جہنم ہوتا ہے، اور پھر آخرت کی جہنم بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرمان شاہی کو توڑنے والوں، قوانین اور ضابطوں کو توڑنے والوں، ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی جہنم ہے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔